الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى وأقم الصلاة لذكري وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر برحمت فرمائے ہماری نوجوان نسل کو، جسے اسلام کے سب سے بنیادی شعار اور عبدیت کے سب سے بڑے تعارف اور بندگی کی سب سے بڑی پہچان، اسلام کی اساس اور بنیاد نماز کی جماعتی شکل کی فکر پیدا ہوئی، اور اس سلسلے میں انہوں نے یہ پروگرام منعقد کیا اور مستقل تحریک چلا رہے ہیں۔ بڑے شعور کی بات ہے اور دیانتدارانہ شعور ہے۔ جو لوگ مولانا تسلیم صاحب اور ان کے رفقا معاونین اقامت دین کی جو تحریک چلا رہے ہیں، بڑا مقصد ہے، بڑا عنوان ہے، بڑا ٹائٹل ہے، بڑی مہم ہے۔ اقامت دین، اقامت صلاۃ، اقامت نماز، ایک نماز پڑھنا ہے اور ایک نماز قائم کرنا ہے۔ نماز کی ادائیگی، نماز کا قائم کرنا، اقامت دین جماعت کی یہ شکل ہم شاید پہچان نہیں سکے، یا ہم نے غور نہیں کیا، اس لیے کہ ہماری پوری نماز کمپیوٹرائز ہے۔ آئے مسجد میں انٹری کی، اللہ اکبر، سلام پھیرا تو پتہ چلا کہ نماز مکمل ہو چکی۔ کیفیت جو کچھ پڑھا، اللہ سے مخاطب ہوئے، اللہ سے عہد و پیمان کیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سپاس و منقبت کی، کچھ بھی پتہ نہیں اس کا۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، کیا مطلب پتہ نہیں۔ فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اتنے وقیع اور اتنے بھاری بھرکم جملے آپ بولتے چلے کہ کچھ پتہ نہیں۔ تو ہماری نماز کی جو اپنی حیثیت اور حقیقت ہے، ہماری نمازیں اس کا 1% بھی نہیں ہے۔ ہماری کیفیت اس نماز کے سلسلے میں 1% بھی نہیں ہے۔ اور جس دن اتنا پتہ چل جائے گا تو پھر یہ معلوم ہوگا کہ اسلام کا ایک مکمل ڈیمو ہے۔ اسلام کا ایک مکمل تربیتی پروگرام اور نظام ہے نماز۔ پہلے تھوڑا سا اس روایت کو دیکھیں۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر: شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا، و اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، و ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، و صوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، والحج۔ اس کو جب بالکل ہم پوری طرح سے اس کا انالیسس کر کے دیکھیں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ یہ 5 نہیں بلکہ 1۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہ ہم نے کہا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی دل میں بسانے کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو محتاجوں کی فریاد رسی کرے۔ یعنی یہ ساری چیزیں، ساری دفعات
ایکو کم کر دو بھیا، ہم نعت نہیں پڑھ رہے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ لا الہ الا اللہ میں یہ ساری چیزیں شامل تھیں، یہ آپ کا ایک کلیم تھا، آپ کا ایک دعویٰ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں۔ اب اس کے اوپر یہ ایویڈنس، یہ دلائل ہیں آپ کے اس کلیم اور دعوے پر کہ آپ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ تو انسان کے اندر جو چیزیں قیمتی ہیں، مثلا انسان کو اپنی عزت بہت قیمتی ہوتی ہے کہ جب بن پڑتی ہے تو اولاد کو بھی قربان کر دیتا، اسے بھی آگ کر دیتا، چھوڑ دیتا ہے اپنی عزت کی خاطر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے بلایا، کہا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، وہ کہتا ہے میں جھکوں گا نہیں، کچھ بھی ہو جائے، گھر بک جائے، جھکوں گا نہیں۔ لیکن یہاں جھکنا بھی پڑا، گھٹنوں کے بل آنا بھی پڑا، اور ناک بھی رگڑنا پڑی۔ اگر آسانی کے ساتھ یہ کام کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروو کر دیا کہ بار الہ، میں نے جو لا الہ الا اللہ کہا تھا، میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا، لیکن تیرے سامنے جھکنا میں سعادت سمجھتا ہوں۔ ایک دلیل۔ دوسری، سب سے بڑی مصیبت پیسے کی محبت، وہ نہیں دے سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس پورے معاشرے میں 1000 میں ایک آدمی علی الحساب زکوٰۃ دینے والا، میرا اندازہ علی الحساب کی قید کے ساتھ 1000 میں ایک آدمی۔ زکوٰۃ تو بہت سارے لوگ دیتے ہیں، رمضان میں آئے لوگ رسیدیں کٹوا لی، علی الحساب۔ بتائیے زیور کتنا ہے گھر کے اندر، بتائیے دکان میں مال کتنا ہے، بتائیے اماؤنٹ کتنا ہے آپ کے پاس، نہیں بتا سکتے تو علی الحساب زکوٰۃ نہیں دی۔ ایسے بانٹ دینا، یہ تو سب لوگ دان کرتے ہیں علی الحساب۔ فرض کی جو سیما ہے، فرض کی جو شکل ہے ادائیگی کی، وہ کی کہ نہیں؟ اس میں 1000 پہ ایک ہی ملے گا آپ کو۔ تو دولت کی محبت بہت زیادہ تھی، اللہ تعالیٰ نے اس پہ بھی ایگزامینیشن ڈالا کہ اپنا کمایا ہوا 2.5% اپنے رشتہ داروں کو دے دو۔ آدمی کسمسا گیا، اگر ادا کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے محبت زیادہ ہے، دولت گئی بھاڑ چولہے میں، ثابت کر دیا اس نے۔ اسی طرح آدمی کو اپنی صحت کا بڑا خیال رہتا ہے، گھر والوں سے چھپ کے تک بازار میں جا کے چپ چاپ جوس پی لیتا ہے، دودھ پی لیتا ہے، مٹھائی کھا کے آ جاتا ہے، صحت کا اتنا خیال رہتا ہے آدمی۔ لیکن رمضان المبارک میں اپنی حلال کمائی سے سارے اسباب گھر میں موجود، مئی اپریل کی سخت ترین گرمیاں، معلوم ہے ڈیہائیڈریشن ہو سکتا ہے اور آدمی کی باڈی کے اندر نمک کم ہو جائے گا، پانی کم ہو جائے گا، لیکن کچھ بھی ہو جائے کم، میرے رب کا فرمان ہے تو میں ایسے ہی رہوں گا چاہے کچھ بھی ہو۔ ثابت کر دیا کہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کا حکم عزیز ہے۔ اسی طرح حج کا معاملہ ہے، تفصیل ہو جائے گی۔ اب اگر اس میں تھوڑا مختصر کریں، اس کو تھوڑا ریڈیوس کریں، تو پھر 2 چیزیں بچیں گی، نماز اور روزہ۔ اس لیے کہ اس کے لیے کوئی نصاب شرط نہیں۔ زکوٰۃ کے لیے 43-45 ہزار روپے یا اس کی مالیت ہونا ضروری ہے، اور ایک بڑی تعداد ہے جس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی، تو یہ مکمل اسلام نہیں بنتا۔ حج 1000 میں ایک آدھے پہ فرض ہوتا ہے، تو اس لیے وہ بھی اسلام کی بنیاد اورلی نہیں بن سکتا۔ تو اصل کیا بنا؟ روزہ اور نماز۔ اگر شیخ فانی ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی ایسا مریض ہے کہ روزے سے جاں بلب ہو جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے پھر اور کیا بچا؟ نماز کی کوئی چھوٹ نہیں، نماز میں کوئی چھوٹ نہیں، کوئی بھی چھوٹ نہیں۔ چاروں ہاتھ پیر نہیں چل رہے، پلاسٹر ہے، اشارے سے پڑھیے۔ عورت درد ذہ میں ہے، بچے کا سر نکل آیا، فقہا کہتے ہیں کہ گڈھا کھود لے، اس میں روئی رکھ لے، بچے کا سر وہاں ٹیک دے اور نماز پڑھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بس آخری بات میں نے عرض کر دی، اس کے بعد کچھ بچتا نہیں۔ موت اور زیست کی کشمکش میں ہوتی ہے عورت، اور نماز اس وقت بھی، کپڑا 1 انچ نہیں ہے جسم پہ، نماز معاف نہیں۔ قبلے کی طرف رخ کریں گے تو گولی مار دے گا کوئی، تو قبلے کی طرف رخ نہ کرے، کسی طرف بھی رخ کر لے، نماز پڑھنی پڑے گی۔ پانی نہیں ہے، بغیر وضو کے پڑھیے۔ سارے مسائل آپ کے پاس موجود۔ کسی قید خانے میں سب کے کپڑے اتار کر کے اور اس کے بعد بند کر دیے گئے، جماعت سے نماز پڑھیے، مسائل موجود ہیں۔ جماعت سے نماز پڑھی جائے گی، بیٹھ کے پڑھے گا، امام آگے نہیں کھڑا ہوگا بلکہ وَيَقِفُ الْإِمَامُ وَسْطَهُمْ، بیچ میں کھڑا ہوگا ان کے ساتھ میں، تاکہ نگاہیں سطر پہ نہ پڑیں، سب ایک جیسے ہو جائیں۔ تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ نماز
صرف ایک یا دو شکلیں ایسی ہیں، آدمی پاگل ہو جائے یا کافر ہو جائے، یہ دو شکلیں ہیں کہ جب نماز رکتی ہے، ورنہ نماز کی معافی کی کوئی شکل نہیں۔ کوئی بھی اعتراض آپ لے کر کے آئیے، کچھ بھی معاف نہیں، نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں۔ روزہ آسانی سے کانپور جا رہے ہیں، چھوڑ سکتے ہیں، نماز کسی قیمت پر نہیں۔ آپ فرض کا جو دائرہ کتنا ٹائٹ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کسی وقت نوبت آئے گی تو ہم اس ترتیب، جو اس مشکل کی ترتیب ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، لیکن اسے ریڈیوس کریں گے، ایک پہ آ جائے گی، لا الہ الا اللہ بن جائے گا، ضمانت ہے۔ اس سے نیچے کچھ بھی ہو گیا وہ معاف ہو جائے گا، اس کی کوئی غلطی معاف نہیں ہوگی لا الہ الا اللہ کی۔ تو یہ تو بالکل بنیاد ہو گئی۔ اس کے بعد نماز کا نمبر ہے، اس لیے کہ یہ ہر حال میں تمام لوگوں پر فرض رہتی۔ اس کے علاوہ اقامت دین، اقامت نماز کی جو بات، اقامت نماز، اس میں جامعیت ہے، تو نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، لیکن یہ اقامت دین، یہ مکمل ڈیمو ہے اسلام کا۔ ڈیمو مینس اسلام کی پوری پریکٹس ہے، پریوگشالہ ہے مسجد۔ یہاں پورا اسلام کا جو مزاج ہے وہ سکھلایا جاتا ہے۔ آپ ہم سب سے پہلی چیز لیے لے رہے ہیں، ٹھیک، اس وقت ملت جن حالات سے جوجھ رہی ہے، ان حالات میں بولنے والے کیا کہہ رہے ہیں کہ ملت کو اس وقت سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ اتحاد کی، یہی بتایا جا رہا نا۔ ملت کو اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے۔ یہ ٹکڑے ٹکڑے اور دھڑے دھڑے تقسیم ملت جس وقت متحد ہوگی تو پھر اس دھرتی کا مزاج بدلے گا، زمین کے اوپر حالات بدلیں گے، زمین کا اقتدار تبدیل ہوگا، یہاں کی ہوا بدلے گی۔ تو اس سلسلے میں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس پوری دھرتی پر، اس پوری زمین پر اتحاد کا ایسا مظہر آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گا۔ آپ بتلا دیجئے، جہاں لوگوں میں بہت زیادہ تال میل ہو، جہاں کے لوگ اونچ نیچ ختم کر چکے ہوں، جہاں کے لوگوں میں ذات پات چھوت چھات نہ ہو، آپ مثال دیجئے مجھے، اس پوری کائنات کے جس دھڑے میں، جس طبقے میں یہ سب کچھ ہو، مجھے بتلا دیجئے۔ پھر میں مثال دے رہا ہوں، کسی کی بھی مجلس اونچ نیچ سے پاک نہیں ہے، دھیان رکھیے۔ کسی شیخ کے یہاں بھی اگر آپ جاؤ گے اور بیٹھے ہو آپ، تو اگر کوئی بڑا، ان سے چھوٹا صحیح، کوئی شیخ آتا ہے تو جگہ کہاں ملے گی؟ کرسی کے پاس۔ یعنی ہر جگہ پروٹوکول ہے، لیکن اکلوتی جگہ مسجد ہے جہاں یاقوت گنج کا ٹرری چلانے والا یا رکشہ چلانے والا امام کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد یاقوت گنج کا پردھان آتا ہے اور صفیں بھر چکی ہیں تو چپلوں میں بیٹھے گا، کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اپنی جگہ چھوڑ کر اس کو بٹھائے۔ یہ تو بہت چھوٹی جگہ کی مثال دے رہا ہوں۔ وقت کا اگر صدر بھی آتا ہے، وقت کا بادشاہ آتا ہے، اور ایسا ہوا ہے اور ہوتا رہا۔ آگے ایک مزدور اور کمزور قسم کا آدمی پہلی صف میں امام کے پیچھے جگہ بنا لیتا ہے پہلے آ کر کے۔ اب وقت کا خلیفہ یا وقت کا چیف جسٹس اور قاضی آتا ہے، جہاں جگہ ملے گی وہیں کھڑا ہوگا، کوئی پروٹوکول نہیں ہے اللہ کے گھر میں۔ تو اس سے بڑا، اور برادریاں، ہمارے یہاں برادریاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے طور پر کہا، اپنے طور پر کہہ دیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا گیا۔ اگر بالکل اوپر جاؤ گے تو آدم و حوا سے پیدا ہو، اور اگر اپنے والدین کو دیکھنا چاہتے ہو تو ایک مرد اور عورت سے۔ اور اس کائنات میں جتنے لوگ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، وہ سب ایک مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو جو طریقہ تخلیق ہے، پیدا ہونے کا جو طریقہ ہے،
اس میں کسی کو امتیاز حاصل نہیں ہے، وہی ناپاک قطرے سے، ناپاک نطفے سے اور ماں کے رحم میں رہ کر کے اور 9 مہینے حیض کا خون روک کر کے اسی سے پیدا ہوا ہے، اسی سے پرورش پائی ہے، تو اس اعتبار سے سب برابر ہیں۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور اگر تمہیں قبیلے اور خاندانوں کی وجہ سے کوئی فخر محسوس ہوتا ہے تو سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اجازت صرف اس لیے دی ہے تاکہ پہچان لیا جائے۔ ایک اخلاق انصاری محلے میں رہتا ہے، ایک اخلاق پٹھانوں کے محلے میں رہتا ہے، جیسے ہی آپ نے اخلاق کے ساتھ انصاری لگایا، سمجھ گئے وہاں کا بات، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ امتیاز اور پہچان کے لیے ہے، اس لیے نہیں کہ وہ فلاں بڑی برادری اور اونچی برادری۔ اسلام اس کو افورڈ نہیں کرتا، اسلام اس کو افورڈ نہیں کرتا۔ قرآن کریم نے کہہ دیا نا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت کا پیمانہ، اللہ کے نزدیک جو گریڈنگ ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اونچ نیچ کی جو بنیاد ہے وہ تقوی اور خشیت ہے۔ جو جتنا زیادہ خشیت رکھتا ہو وہ اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب۔ بہرحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد میں، اور اللہ کا کرم ہے کہ جو لوگ دو ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے، باہر پسند نہیں کیا جاتا، لیکن یہاں مسجد میں ایک پاس کھڑے ہوتے ہیں اور کسی کو مطلق اعتراض نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ایسا ہے جہاں آ کر کے 5 بار آپ کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے، 5 بار یہ ٹریننگ اور تربیت دی جاتی ہے، اس تربیت سے گزارا جاتا ہے کہ تمہارے نزدیک، تمہارے بیچ نخوت اور تمہارے نزدیک تعلی، تمہارے نزدیک تکبر اور گھمنڈ، تمہارے نزدیک چھوت چھات، تمہارے نزدیک اونچ نیچ، اور تمہارے بیچ میں ذات برادری کا کوئی امتیاز نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، محمود وقت کا بادشاہ ہے اور ایاز ایک غلام، پاس کھڑے ہوتے ہیں، پاس کھڑے ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال نے اس کو اٹھا کر کے اسلامی مساوات کا ایک درس دے دیا۔ تو آپ اگر اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو جس اتحاد کی بات کر رہے ہیں اس کے لیے 5 مرتبہ اس پریوگ شالہ میں ہم آتے ہیں اور یہاں آ کر کے ہم اتحاد کو سیکھتے ہیں، مگر ہماری دوسری زندگی میں یہ اتحاد باقی نہیں ہے، یہ اتحاد باقی نہیں ہے۔ باہر نکلنے کے بعد تم نیچے بیٹھو گے، ہم کرسی پہ بیٹھیں گے، یہ بدتمیزی شروع ہو جاتی ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی سائلنٹ میسج نہیں دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اپنی صفوں کو مضبوط رکھو، اپنی صفوں کو مضبوط رکھو، ورنہ وَلَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، کہ تم اپنی صفوں کو متحد رکھو۔ اگر صفوں میں جگہ رکھو گے تو باہر نکلنے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہارے بیچ انتشار پیدا کر دے۔ ہماری صفیں اس طرح نہیں لگی ہوتی، ہماری صفیں اس طرح نہیں لگی۔ یہ اتحاد کا پیغام ہے، یہ ڈیمو ہے، یہاں پریکٹس کرائی جاتی ہے آپ کو کہ صف میں کس طرح کھڑا ہونا۔ کہ اپنی صفوں کے بیچ میں مضبوطی پیدا کرو۔ اسی لیے امام کی ذمہ داری ہے کہ جب تک صفیں درست نہ ہو جائیں نماز شروع نہ کرے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا معمول یہ تھا کہ باقاعدہ کہ ان کے پاس بہت بڑی سی ایک بڑا سا راڈ یا بڑی سی لکڑی تھی کہ جسے اس طرح سے لگا کر کے، جس طرح مصری اپنے پلاسٹر کو، اپنی دیوار کو پھنٹی رکھ کر کے ناپتا ہے، بالکل ایسے ہی صفوں کو وہ باقاعدہ برابر کرتے تھے خود سے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پورے عمل کو نقل کیا، باب ما جاء فی تسویۃ الصفوف۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اقامت نماز کا جو سب سے بین پہلو ہے، سب سے واضح پہلو ہے، وہ امت میں اتحاد کا سبق ہے، اور اس کو بنیاد بنا دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تمہاری صفیں رکھنے سے پاک نہیں ہوں گی، خلے سے پاک نہیں ہوں گی، تمہاری صفوں میں اگر باقاعدہ استوا اور برابری نہیں ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بیچ اختلاف پیدا کرے گا۔ پوزیشن بہت خراب ہے۔ آدمی آتا ہے پنکھے کے نیچے کھڑا ہو گیا، اب انتظار کر رہا ہے کہ لوگ آ جائیں، پنکھے تک کھڑے ہو جائیں، یا بیٹھا رہتا ہے، جماعت میں شریک نہیں ہوتا، جب پنکھے کے نیچے تک لوگ آ جاتے ہیں تو آگے شریک ہو جاتا ہے۔ اس کا نام نماز ہے؟ نماز ہے اس کا نام؟ اس کا نام تو عیاشی بھی رکھنا غلط ہے۔
تو اقامت نماز کا ایک بنیادی پہلو یہ ہے کہ آپ کو اتحاد کا سبق دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو کاہے کے لیے پیدا کیا؟ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اگر اسلام کو ایک جسم تصور کر لیں، اسلام کو ایک جسم، ایک باڈی مان لیں، تو نماز کو سر کی حیثیت حاصل، شہادت توحید کو روح کی حیثیت حاصل ہے، لیکن نماز کو سر کی حیثیت حاصل ہے۔ سر نہیں تو باڈی بیکار، وہی حال ہے، وہی حال نماز کا ہے۔ تو اس کے پیچھے جائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کاہے کے لیے پیدا کیا؟ دیکھیے، ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، جب وہ اس مقصد کی نہ رہے تو ختم کر دی جاتی ہے۔ آپ بتائیے، آپ کے گھر بھینس پلی ہے، دودھ دینا چھوڑ دے، بچے دینا چھوڑ دے تو کیا ہوگا؟ کسائی کے حوالے ٹکا بوٹی کر کے کھا جائیں گے اس کو یاقوت گنج کے لوگ، ٹھیک ہے۔ ایک درخت جسے 20 سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینچ کر کے، حرارت دے کر کے، گرمی دے کر کے، ہوائیں پہنچا کر کے، آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کے خزانہ دے کر کے اس کو پالا پوسا ہے، اچانک وہ خشک ہو گیا، آپ نے نمک ڈال دیا تھا، خشک ہو گیا وہ، اور سایہ دینا چھوڑ دیا، پھل دینا چھوڑ دیا، آپ نے کھٹ سے اسے کاٹا، بیچ لیا۔ تو جو چیز اپنے مقصد میں کارآمد نہیں رہتی اسے فنا کر دیا جاتا ہے، یہ دستور ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، ہر چیز کا ایک مقصد۔ یہ بائک ہے، اگر یہ کام نہ کرے پھینک دیا جائے گا۔ موبائل ہے، جب کام نہ کرے تو کباڑے میں ڈال دیا جائے گا۔ یہی دستور ہے۔ ہمارا مقصد کیا؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا مقصد ہے۔ ہمارا اپنا مقصد کیا ہے؟ ہمارا اپنا مقصد کیا ہے؟ کاہے کے لیے اللہ نے پیدا کیا؟ ہم کو ہر چیز کا مقصد معلوم ہے، اپنی زندگی کا مقصد معلوم نہیں۔ سچ یہ ہے، KG1 سے لے کر کے PhD ہونے تک، بات سمجھ رہے ہیں؟ کہیں پر یہ بتلایا نہیں گیا کہ آپ کو پیدا کاہے کے لیے کیا گیا۔ 20 سال کی یہ تعلیم آپ کو اتنا نہیں بتلا سکی کہ انسان کو پیدا کیوں کیا گیا۔ اس کا جواب قرآن ہی دے گا، اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا برپا کردہ سلیبس ہے، اور اس کو ہماری نسلیں پڑھنا نہیں چاہتی، ہمارے لوگ اپنی اولاد کو پڑھانا نہیں چاہتے۔ نام رکھا قرآن پڑھا بچہ، کوئی ایک بچہ اس پورے یاقوت گنج سے ایسا لانا مشکل ہو جائے گا جو قرآن کو ضابطے کے مطابق پڑھتا ہے۔ نوٹ کر لیجیے گا، خراب لگے گا نوٹ کر لیجیے گا۔ جس دن کوئی ایسا بچہ مل جائے مدرسے میں حفظ کرنے والوں کو چھوڑ کر، جنہیں آپ کہتے ہیں کہ پڑھے لکھے ان کی بات، حافظوں کو تو آپ نے جانور سمجھا ہی ہے، علماء کو آپ یہ سمجھ لیجئے۔ تو قرآن کریم جسے ہم نے پس پشت ڈال دیا، وہی بتلائے گا، وہی ان سوالات کے جواب دے گا۔ سورہ زاریات پارہ نمبر 27 اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب ہم نے جیسے ہی عبادت کہا تو انگریز یہ سلیبس چھوڑ گئے ہیں، اس طرح کی انہوں نے ویورچنا کر دی ہمارے سماج کی کہ ہم میں کہ یہ بہت پڑھے لکھے جو لوگ بیٹھے ہیں یہ بھی کہیں گے عبادت نام ہے نماز کا، عبادت نام ہے تسبیح گھسنے کا، عبادت نام ہے روزہ رکھنے کا، عبادت نام ہے تلاوت کرنے کا، اور کہے کا نام عبادت۔ اب جب ہم یہ کہیں گے کہ اللہ نے انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا تو ایک دم چڑھائی کر دیں گے۔ اور بچے کیسے پالیں گے؟ روزی کہاں سے لائیں گے؟ کھانا کہاں سے کھلائیں گے؟ زندہ کیسے رہیں گے؟ مولویوں کو تو دورہ پڑتا ہے۔ آپ یہ کہہ دیں گے بہت آسانی سے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے عبادت کا ڈیفینیشن اور اس کی پریبھاشا کو سمجھا ہی نہیں۔ دقت یہاں پیدا ہوئی ہے نا۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ نوٹ کر لیجیے گا۔ بہرحال عبادت نام ہے زندگی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارنے کا۔ سارے سوال حل ہو جائیں گے، آپ کے سارے سوال حل ہو جائیں گے۔ آپ بازار میں آم کا ٹھیلا لگائے کھڑے ہیں،
اگر نیت یہ ہے کہ اس سے حلال کمائی آئے گی، اپنے بچوں کی مجھے پرورش بھی کرنا ہے، بیوی کا نفقہ بھی ادا کرنا ہے، بچوں کی تعلیم و تربیت کا بھی نظام دیکھنا، خدا کی قسم وہ دھوپ میں کھڑا ہونا عین عبادت ہے، عین عبادت ہے۔ اس لیے کہ آپ نے اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے ایسا کیا۔ جو کام آپ نبی کے طریقے سے کریں گے، آپ کا بچہ کھیل رہا ہے، آپ نے اسے کھٹ سے گود میں اٹھا لیا، اٹھانے سے پہلے اتنی سی نیت کر لیں، صرف اس لیے کہ اعمال کا مدار تو نیت پہ ہے، کہ یہ بچہ، اس بچے سے محبت کرنا میری ذمہ داری ہے، اس پر شفقت اور مہربانی کی نگاہ ڈالنا میری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح والدین کے پاس جا کر کے بیٹھنا، ان سے اچھی طرح بات کرنا، اگر نیت یہ ہے کہ ان کا اکرام کرنا، ان کا دل خوش کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے پاس بیٹھنا میری ذمہ داری ہے، تو یہ بیٹھنا عبادت ہے، بچے کو گود لینا عبادت۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ حضور نے تو یہاں تک فرما دیا تھا کہ بیوی سے ملنا بھی عبادت ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیسے، اس سے تو خواہش پوری ہوتی؟ فرمایا کہ اگر یہ کسی اور سے کرتا تو گناہ ہوتا کہ نہیں؟ جواب فوراً، بہرحال یہ چھوڑ دیجئے۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کا کھانا کھانا عبادت ہے۔ کیسے؟ سنت کے مطابق کھائیے اور نیچے اتر آئیے۔ بیت الخلاء میں بیٹھنا تو کسی کو اچھا نہیں لگتا، لیکن بیت الخلاء میں بیٹھنا بھی عبادت ہے اگر سنت طریقے سے گئے۔ آپ کہتے ہیں نماز کا نام عبادت ہے، میں کہہ رہا ہوں بیت الخلاء میں بیٹھنا عبادت ہے۔ بیت الخلاء جانے کی جو سنتیں ہیں کہ سر ڈھانک کر کے جانا، الٹا پیر پہلے رکھنا، یہ دعا پڑھنا، ٹھیک ہے، اور جب نکلنا تو یہ پڑھنا غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اگر اس دستور کو اپنایا تو یہ بیٹھنا، جتنی دیر آپ بیٹھے ہیں یہ بیٹھنا عبادت۔ تو یہ اعتراض آپ کا دفع ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ تو جب عبادت ترجمہ کریں گے تب آپ کا اعتراض ختم ہو جائے گا، لیکن ہم اس سے آگے ترجمہ ایسا کر دیں گے کہ آپ وہیں پہ آ جائیں گے کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی ماننے کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ بھی عبدیت کا ترجمہ ہے، عبادت کا بہترین ترجمہ ہے۔ صرف اپنی ماننے کے لیے پیدا، کسی اور کی نہیں، میری۔ تو عبادت کا مفہوم سمجھ گئے آپ۔ اب آپ دیکھیے عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت نام ہے غایت تذلل کا۔ اب یہ آپ کے لیے سنسکرت ہو گئی۔ اپنے آپ کو کم سے کم اور چھوٹے سے چھوٹا بنا کے پیش کرنا، منیمائز کرنا، ریڈیوس کرنا اپنے آپ کو۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو بالکل تذلل کے ساتھ پیش کرنا ہے۔ اللہ میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں۔ اب دیکھیں یہیں سے شروع ہوتی ہے نماز پوری، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، میں کچھ بھی نہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ایک کے بعد ایک تعریف اللہ کی بڑائی۔ پھر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہا اور اپنے آپ ایک کے بعد جھکتا چلا جا رہا۔ کھڑا ہے تو انتہائی ادب سے، پھر اس کے بعد اور چھوٹا ہوا، پھر اس کے بعد اور چھوٹا ہو گیا۔ آپ بتلائیے کہ آپ سب سے چھوٹے کب ہو جاتے ہیں؟ کوئی آسن ہے آپ کے پاس جو سجدے سے زیادہ آپ کو چھوٹا کر دے؟ تو سب سے زیادہ چھوٹے آپ عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں۔ یہ عبدیت کا سب سے اچ استر کا آسن ہے۔ تو یہی وہ حیت ہے کہ جب بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یسجد بین قدمی الرحمن، اس کا سر اللہ تعالیٰ کے قدموں کے بیچ رکھا ہوتا ہے سجدے کی حالت میں۔ تو آپ دیکھیے کہ روزے میں، زکوٰۃ میں، حج میں، کہیں بھی عبدیت کے اس طرح کے مناظر، اس طرح کے آسن، اس طرح کی کنڈیشن اور اس طرح کی حیت آپ کو نہیں ملے گی۔ یہاں سب موجود، یہاں عبدیت کا، غلامی کا، فروتنی کا اور اپنے آپ کو پست کر کے دکھانے کا سب سے بڑا فارمیٹ موجود ہوتا ہے۔
میں کیا کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت نام ہے غایت تذلل کا، اپنے آپ کو بالکل کمتر بنانے کا، اور نماز اس کا سب سے بڑا فارمیٹ ہے۔ اور نماز میں یہ چیز عبدیت، بندگی، غلامی، تضرع، تذلل، فروتنی، پستی، خواری، یہ سب سے زیادہ نماز میں موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بندگی سیکھنا ہے، زندگی کا مقصد سیکھنا ہے، تو اس کا سب سے شارٹ سلیبس نماز، اس کا سب سے چھوٹا اور آسان نصاب، اس کا ڈپلومہ نماز۔ اب بتائیے، آپ کہتے ہیں جھکوں گا نہیں، مگر جھکے، اور جھکے بھی کس ادا کے ساتھ؟ یہ کہتے ہوئے سبحان ربی العظیم، میرا پالنہار جھکنے سے پاک، میں جھکا ہوں مگر میرا پالنہار جھکنے سے پاک ہے، سبحان، میرا رب پاک ہے اس عیب سے کہ وہ کسی کے سامنے جھکے، ربی العظیم، میرا پالنہار بڑی عظمتوں کا مالک ہے، وہ کیوں جھکے گا کسی کے سامنے؟ اس احساس کے ساتھ آپ جھکے ہیں، یعنی خود جھک کے بھی دکھایا، اور جھکنے کے ساتھ ساتھ اپنے پالنہار کی تسبیح اور اس کی پاکیزگی اور اس کی تنزیہ بیان کی۔ بہت بہت اہمیت کا حامل ہے یہ پورا نظام، اور پورا نصاب اگر ایک بار سمجھ کے نماز پڑھ لیں گے، ابدیت کا مزہ چڑھ جائے گا، ابدیت کا نشہ چڑھ جائے گا آپ کو۔ اس کے علاوہ ایک لفظ بولا جاتا ہے گھٹنے ٹیکنا، کیا کے لیے بولا؟ سرنڈر کرنے کے لیے بولا جاتا نا، یہ سرنڈر کرنے کے لیے گھٹنے ٹیک دیے، یعنی اس کی طاقت کے سامنے اپنے آپ کو شکستہ تسلیم کر لیا۔ جیسے ہی گھٹنے آپ نے رکھے، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شکست تسلیم کر لی، بار الہ، آپ مالکوں کے مالک، بادشاہوں کے بادشاہ، اور میں ذلیلوں کا ذلیل تیری بارگاہ۔ اس کے بعد یہاں تک اس سے بھی آگے کا اگر کوئی لفظ ہے تو کیا بولا جاتا ہے؟ دوست، ناک رگڑوا دوں گا تبھی چھوڑوں گا۔ ناک رگڑوانا ذلت کی انتہا، ہماری اصطلاح میں ہمارے ہاں بولا جانے والا سب سے تذلیل کے لیے، تحقیر کے لیے، جھکانے کے لیے، بے بس اور لاچار کرنے کے لیے آخری درجے کا لفظ ہے ناک رگڑوا دینا۔ آپ سے کیا کہا گیا؟ ناک نہیں لگے گی سجدہ نہیں ہوگا، سجدہ نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگی۔ بات سمجھ لیجیے اچھی طرح سے، آپ سمجھ لیجیے اچھی طرح۔ پیشانی اور ناک ان دونوں کا لگنا واجب ہے، ان میں سے کسی ایک کا لگنا فرض ہے۔ پیشانی کا لگنا فرض ہے، دونوں کا لگنا واجب ہے، واجب چھوٹے گا نماز نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ناک رگڑوانا یہ سلیبس میں، نصاب میں شامل ہے۔ عبدیت کی معراج ہے سجدہ، عبدیت کی معراج ہے سجدہ، اور یہ وہ حیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے ہی غصے اور کتنے ہی جلال میں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ جلال تحلیل ہو جاتا ہے۔ جملہ سن لیا آپ نے؟ مثال دے رہا ہوں، ابھی آیا نہیں وہ وقت لیکن آئے گا۔ میدان محشر میں حالات کتنے خطرناک ہوں گے۔ یغلی کما یغلی المرجل، لوگوں کے دماغ ایسے کھول رہے ہیں جیسے ہانڈی کھولتی۔ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، یا ابانا قدم معنا، اے انسانیت کے ابا جان چلیے سفارش کر دیجئے، حساب و کتاب ہو جائے، سرنڈر کر دیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، وہ بھی سرنڈر کر دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، وہ بھی سرنڈر کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، سب سرنڈر کر دیں گے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال بہت شتابی پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آواز دے رہے ہیں لمن الملک اليوم، آج کہاں ہے بادشاہ، بادشاہت کس کی؟ تو وہ ایک بہت عجیب قسم کا جلال ہو۔ تو ایسے میں لوگ حضور کے پاس آئیں گے تو حضور بھی جائیں گے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے جائیں گے، کیا کریں گے؟ سجدے میں گر جائیں گے کرسی کے سامنے، سجدے میں گر جائیں گے کرسی کے سامنے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت سنیں گے کسی کی نہیں، جلال اتنے شتابی پر جا کر کے۔ حضور کے الفاظ یہ ہیں، میں بتلا رہا ہوں، حضور کے الفاظ ہیں
کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تعریف ایسی کروں گا کہ اس سے پہلے میں نے بھی ایسی تعریف اور مخلوقات میں کسی نے ایسی تعریف نہیں کی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود الہام فرمائیں گے، اور پھر ایک عرصے تک یعنی یہ دنوں میں نہیں، منٹ اور گھنٹوں میں نہیں، یہ سالوں میں یہ وقت گزرے گا کہ حضور کرسی کے سامنے سجدے میں ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال جب ٹھنڈا ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد ارفع رأسک، محمد سر اٹھاؤ۔ جیسے اچانک یاد آ گیا ہو کہ میرا حبیب گھٹنوں کے بل میرے سامنے، فرمائیں گے ارفع رأسک، سر اٹھاؤ۔ سل تعطا، جب سر نہیں اٹھائیں گے تو ایک وعدہ، سل تعطا، کوئی سوال لے کر کے آیا ہو عطا کر دوں گا، سوال کرو، سر نہیں اٹھے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے واشفع تشفع، کسی کی سفارش لے کے آئے ہو، سفارش قبول کر لوں گا، تم سفارش کرو۔ تب حضور سر اٹھائیں گے سجدے سے اور فرمائیں گے کہ اللہ انسانیت بہت پریشان ہے، حساب و کتاب شروع فرما دی۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا میدان محشر کا ایسا جلال کہ جس نے انبیاء کے پتے پانی کر دیے ہیں۔ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہیں، لیکن اس پورے جلال کی اس شتابی کو کس چیز نے ٹھنڈا کیا؟ ایک سجدہ ہی تو ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو آپ کو جب لگے کہ آپ کا پالنہار ناراض ہے، اور یہ طے ہے کہ اس وقت ہمارا پالنہار ہم سے ناراض ہے، ورنہ جنہیں زندگی گزارنے کا شعور نہ ہو، جو پیشاب پی لیتے ہیں اور دودھ پتھروں پہ چڑھا دیتے ہیں، وہ آپ کے در پہ آزار ہیں، وہ آپ پر مسلط ہے۔ اس سے لگتا یہی ہے کہ وہ ناراض ہے، اور ناراضگی دور کہے سے ہوتی ہے یہ بھی ہم کو معلوم ہے سجدے سے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ آپ سجدے کی حالت میں اپنے پالنہار کے قدموں کے بیچ سجدہ کر رہے ہیں، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ۔ اس کے علاوہ آپ پرائیویٹ ملاقات میں حضور کے الفاظ اذا صلی العبد یناجی ربہ، کہ بندہ جب اپنے پروردگار سے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اپنے پروردگار سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے۔ سرگوشی سمجھتے ہیں؟ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کا کان قریب کر کے اور اس کے کان میں بولنا، یہ مناجات کہلاتا، سرگوشی کہلاتا۔ یہ ظاہر سی بات ہے، کوئی خاص بات کرنی ہوتی تب تو نماز اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک خاص ملاقات ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اگر آپ عبدیت کا مفہوم چاہتے ہیں، آپ بندگی کا مطلب سمجھنا چاہتے ہیں، اور آپ اپنا مقصد تخلیق پا لینا چاہتے ہیں، آپ اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کر لینا چاہتے ہیں، اور اللہ نے آپ کو کیوں پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا کر دینا چاہتے ہیں، تو آپ کو عبدیت سیکھنا ہوگی، اور عبدیت سکھانے کا سب سے بہترین ذریعہ نماز، اور وہ بھی جماعت کی نماز، جسے اقامت نماز سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے قرآن کیا کہتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ۔ تو بار بار قرآن کریم اقامت کی بات کرتا ہے، اقامت الصلاة، اس کا مطلب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اور صلی یصلی تصلیۃً یا صلاۃً، اس کے معنی نماز پڑھنے کے۔ تو یہ جو ہماری نماز ہے، اور اس کے جو الفاظ ہیں، اس کے جو طریقہ کار ہیں، وہ بھی ویریشن ہے، اس میں بھی ویریشن ہے، تعدد ہے۔ کھڑے ہو کر کے عبادت ہے، اس میں جھک کر کے بھی عبادت ہے، سجدے کی بھی عبادت ہے، بیٹھ کر کے بھی عبادت ہے، ہر طرح کی عبادت ہے، تلاوت بھی ہے، ذکر بھی ہے، تسبیح بھی ہے، تکبیر بھی ہے، تحلیل بھی ہے، استغفار بھی ہے۔ یعنی عبادت کے ذکر کے جتنے بھی فارمیٹ ہیں، جتنے بھی طریقے ہیں، جتنا بھی تنوع ہے، جتنا ویریشن ہے، وہ سب نماز میں موجود ہے۔ تو اس لیے یہ ایک مکمل فارمیٹ ہے، اس لیے آپ کو بلایا جا رہا ہے کہ جب یہاں کا مزہ لگ جائے گا تو پھر چیزیں بہت آسان ہو جائیں گی، بہت آسان ہو جائے گی۔ اب چلیے اتنا چھوڑ دیجیے، میں نے بتلا دیا کہ اس میں کلمات کے نام پر تسبیح، تقدیس، تحلیل، تکبیر، تحمید، تسمیع، استغفار، سب کچھ ہے، توبہ، سب کچھ ہے۔ اگر ہم اس کا فزیکل انالیسس کریں گے تب بھی دنیا کی یہ سب سے زبردست ایکسرسائز کہلائے گی۔
صرف ایک بات کرنے جا رہا ہوں، 17 رکعتیں عشاء میں اور 4 رکعتیں فجر میں، آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، آپ کی سمجھ میں نہیں آتی۔ بڑا آسان لگتا ہے یہ کہہ دینا کہ یار دن بھر کے ہارے تھکے اور 17 پڑھنا پڑتے ہیں، اور صبح جب ہمیں وارم اپ کرنا ہوتا ہے، ایکسرسائز کرنا ہوتا ہے، اس وقت 4 ہی ہیں، اس وقت 17 کر دیتے ادھر۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے نا کہ مسلمان گوشت بہت کھائیں گے، شام کو ہی کھاتے ہیں زیادہ تر گوشت، ٹھیک ہے۔ جو ترتیب ہے، عشاء سے پہلے آپ کو کھانا کھانا ہے، اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھنا ہے۔ عشاء کے بعد باتیں کرنا مکروہ، حضور نے کبھی باتیں نہیں کی ہیں، منع کیا ہے، لیکن یہاں تو 11 بجے رات کو تو موبائل دیکھنا شروع کرتے ہیں، گناہ کرنا شروع کرتے ہیں۔ 11 بجے رات میں تو ہم گناہ کرنا شروع کرتے ہیں، ستر ہوتے ہیں، سیدھے ہوتے ہیں گناہ کرنے کے لیے، جبکہ عشاء کے بعد جو فارمیٹ ہے اس حساب سے ہم بتا رہے ہیں کہ آپ صرف ڈکار لینے کے لیے 20 روپے کی پیپسی، کوک، کوکا کولا، تھمس اپ اور یہ تمام خرافات اور گندگیاں پیتے ہیں صرف ایک ڈکار کی خاطر، ٹھیک ہے۔ ہر سجدے کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں ڈکار آتی کہ نہیں؟ کسی بڑے حکیم سے جو بہت بڑا نواز ہو اس سے پوچھئے کہ شام کا کھانا کھا کر کے اگر ٹہلنے کی نوبت نہ ہو تو کیا کریں؟ صرف 10 مرتبہ اٹھا بیٹھی آپ کو لگانا ہے۔ آپ کا جو معدہ ہے جب اس طرح سے دبے گا تو وہ جو چپکی ہوئی غذا ہے اس کو چھوڑ دے گا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو 17 رکعتیں مینس 34 سجدے، 34 سجدے کرنے کے بعد آپ کو نہ ٹہلنے کی ضرورت ہے اور نہ ایسی لوگ کھانے کی ضرورت ہے، نہ اینٹی ایسڈ لینا پڑے گا، نہ صبح آپ کو DSR کھانا ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر تو یہ اس کی فزیکل فٹنس ہے، صرف 17 رکعتوں کی بات کر رہا ہوں، ورنہ اگر آپ ڈپریشن کی بات کریں گے تو آپ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کے چہرے پر جھائیاں ہیں، آپ کے چہرے پر جھریاں ہیں، آپ کے سر میں درد ہے، آپ کو چکر آتا ہے، آپ کے دماغ کی نسیں درست نہیں ہیں اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا، آنکھیں کمزور ہیں، سجدہ لمبا کر دیجیے۔ باڈی آپ ایکسرسائز کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ جسم کے ہر حصے میں، ہر خلیے میں آپ کو خون پہنچ جائے، اسی لیے آپ ایکسرسائز کرتے ہیں کہ آپ باڈی کو حرکت دیں گے، تھوڑا وارم اپ ہوگی اور خون کا جو دوران ہے وہ تیز ہو جائے۔ لیکن اس کے باوجود سر تک خون پہنچانا آپ کے لیے مشکل ہے۔ کودیں گے، اچھلیں گے، دل نیچے تک، پیروں تک تو پہنچا دے گا آسانی سے، سر تک خون کا پہنچانا پرواہ کے ساتھ مشکل ہے۔ اس کا سب سے اتم طریقہ، سب سے بہتر طریقہ سجدہ جب آپ کرتے ہیں تو آپ کا سر نیچے اور ہارٹ اوپر، ٹھیک، اور آپ جانتے ہیں کوئی بھی لکوڈ ہو ڈھال کی طرف بہت تیزی سے بھاگتا ہے، پوری طرح سے آپ کا جو خون ہے، خون کا جو دوران ہے، اس کا جو فوران ہے یا اس کا جو پرواہ ہے، پوری طرح آپ کے دماغ کے خلیات سے ہو کر واپس آ جائے گا، آپ کے چہرے کو تازہ کر دے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو نماز پڑھتا ہے اس کے چہرے پہ نور ہوتا ہے، تو نور کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ قدموں میں سجدہ کرتا ہے پالنہار کے، اس لیے اس کی چمک نہیں ہوگی تو کس کے ہوگی؟ پتے کھیلنے والے کے۔ اور اگر آپ ناستک ہی ہیں اور اس مفہوم کو سمجھ نہیں سکتے تو سمجھیے یہ کہ یہ فزیکل سسٹم ساری دنیا انالیسس کر کے ہار گئی ہے۔ یہ آسن، یہ وہ، یہ نوٹنکی جتنی بھی ہے، یہ سب بعد میں کہتے ہیں کہ نماز جیسے ایکسرسائز کہیں نہیں ہے۔ تو آپ یہ سمجھنا چاہیں جس پیرامیٹر پر آپ اس کو رکھیں گے، جس کسوٹی پر آپ اس کو رکھیں گے، 100 کے 100% پائیں گے۔ تو نماز اسلام کا ستون، اسلام کا فاؤنڈیشن ہے، آپ کے ایمان کی بنیاد ہے، عبدیت کا سب سے مضبوط طریقہ ہے، عبدیت کا سب سے مضبوط نصاب اور سلیبس ہے۔ عبادت، زبانی جو عبادت، کلمات اور ذکر کا جہاں تک تعلق ہے وہ سارے کے سارے اس میں پائے جاتے ہیں۔ اور اگر آپ فزیکل فٹنس کی بات کریں تو نماز سے بہتر کوئی فٹنس نہیں ہو سکتی، اس سے بہتر کوئی ایکسرسائز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی تمام عبادات اور تمام احکامات کے تمام فلسفے سمجھنے کی توفیق بنعمت فرمائے، نماز کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے اور نئی نسل کو مسجدوں میں آ کر کے اپنے پالنہار کے سامنے نیاز پیش کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور کثرت سے اور طویل سجدے کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ناراضگی ختم ہو اور زمین پر پھیلا ہوا ہمارے خلاف نفرت کا یہ ماحول ختم ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔